بیٹل آف پلاسی کب لڑی گئی؟ بیٹل آف پلاسی سے برٹش پولیٹیکل رول بنگال میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا. وہ لارڈ کلیف جو ہے انہوں نے برٹش رول یہاں پہ بنگال میں شروع کر دیا تھا. بیٹل آف پلاسی کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف رول جو ہے وہ 1757 کے اندر بیٹل آف پلاسی لڑی گئی. اس کے بعد انگریزوں نے اپنا رول جو ہے بنگال میں شروع کر دیا. شاہ ولی اللہ اہم بزرگ گزرے ہیں برصغیر پاک و ہند میں. ان کی وفات کب ہوئی؟ وہ 1763 میں انتقال کر گئے. شاہ ولی اللہ 1763 میں ان کا انتقال ہوا. شاہ ولی اللہ کا انتقال 1763 میں ہوا. میر قاسم اور برٹش کے درمیان جنگ ہوئی تھی، بکسر وار اس کو کہا جاتا ہے. وہ 1764 میں لڑی گئی. سر سید احمد خان کا برصغیر پاک و ہند میں بڑا نام ہے، بڑا چرچا ہے، اور انہوں نے انتہائی بڑے کام کیے. مسلمانوں کی تعلیم اور انگریزوں کے ساتھ تعلقات کو ہموار کرنے اور ترقی کرنے کا پیغام مسلمانوں کو دیا. تو سر سید احمد خان جو ہے 1817 میں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان 1817 میں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان جنہوں نے علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کی. سید احمد شہید کو قتل کیا گیا، مارا گیا، شہید کیا گیا بالا کوٹ کے مقام پر. کون سے سال میں ان کی شہادت ہوئی؟ 1831 میں ان کو شہید کر دیا گیا سید احمد شہید کو. اردو کو سرکاری زبان کے طور پہ کب متعارف کرایا گیا؟ برصغیر میں اردو کو سرکاری زبان کے طور پہ متعارف کرایا گیا تھا 1832 میں. اور یہ اردو کو سرکاری زبان ڈکلیئر کرنا ہندو کو پسند نہیں آیا تھا. پھر اردو ہندی کنٹروورسی کا ایک دور شروع ہوا تھا. سر سید احمد خان جو ہے ایک جج بن گئے تھے، چیف جج بن گئے تھے برصغیر میں. جج کا مطلب جیسے چیف جسٹس ہوتا ہے ایسے چیف جج بن گئے تھے. ان کو یہ ٹائٹل تھا چیف جج کا. 1846 میں سر سید احمد خان چیف جج بنے تھے. برٹش گورنمنٹ نے کشمیر گلاب سنگھ کو بیچ دیا تھا. گلاب سنگھ کو کشمیر برٹش نے بیچ دیا تھا، اور بعد میں اس کے کشمیر کے لاحق کے حوالے سے جو ہے ابھی تک ڈسپیوٹ جو ہے جاری ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان. تو برٹش گورنمنٹ نے بیچا تھا کشمیر کو گلاب سنگھ کو 1846 میں، اور تقریباً ایک صدی کے بعد یعنی 1947 میں کشمیر کے حوالے سے ڈسپیوٹ کھڑا ہو گیا تھا. تو برٹش گورنمنٹ نے 1846 میں کشمیر گلاب سنگھ کو بیچا تھا. اسرار سنادید لکھی تھی. سر سید نے ایک مشہور کتاب لکھی اسرار سنادید. اسرار سنادید سر سید احمد خان کی مشہور کتاب ہے، اور 1847 میں یہ انہوں نے اپنی مشہور کتاب لکھی تھی. سر سید احمد جو ہے انہوں نے اپنا پہلا سکول کب بنایا برصغیر میں؟ سر سید نے علی گڑھ تحریک شروع کی تعلیم کے حوالے سے، تبدیلی کے حوالے سے. سر سید احمد خان نے پہلا سکول مراد آباد میں قائم کیا تھا، اور 1859 کے اندر مراد آباد میں سر سید نے پہلا سکول قائم کیا تھا 1859 میں. 1859 میں سر سید احمد خان نے اپنا پہلا سکول جو ہے وہ کھولا تھا. تعلیمی جو تحریک انہوں نے شروع کی مراد آباد سے پہلا سکول شروع کیا. ہندوستان کے اندر جب انگریزوں نے پورا اپنا تسلط قائم کر لیا تو پھر انہوں نے ایک ڈیموکریٹک سسٹم انٹروڈیوس کرایا انڈین لیجسلیٹو کونسلز ایکٹ کے نام سے. 1861 کے اندر یہ ایکٹ انہوں نے لے کے آئے، جس سے جو ہے انڈینز کو بھی پارٹیسپیشن جو ہے ہر لیول کے ایڈمنسٹریشن میں پارٹیسپیشن کی انہوں نے اجازت دی. 1861 کو انڈین لیجسلیٹو کونسلز ایکٹ ایک طرح کا جمہوری سسٹم انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، جس میں ہائر ایڈمنسٹریشن کے اندر جو انڈین جو تھے ان کو بھی موقع دیا گیا. لیجسلیٹو کونسل ایکٹ 1861
the first ever constitutional structure was formulated. 1861 के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट था वो पहला आईनी एक स्ट्रक्चर था जो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों की तरफ से मुतारफ़ कराया गया। यानी उससे पहले तो गैर आइनी तरीक़ों से अंग्रेज़ इक़्तिदार पे आया, मगर फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए, इक़्तिदार को चलाने के लिए मुतारफ़ कराया 1861 में, और उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 1861। सर सैयद ने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई गाज़ीपुर के अंदर। ये साइंटिफिक सोसाइटी जो है उसने बहुत इसने काम किया। उसने मॉडर्न जो इंग्लिश किताबें थी उनका उर्दू और पर्शियन में तर्जमा किया। जितने भी अहम साइंटिफिक बुक्स थी इंग्लिश में, और उनको इस साइंटिफिक सोसाइटी ने जो गाज़ीपुर में सर सैयद ने शुरू की, उसने इंग्लिश से उर्दू में और पर्शियन में उनका ट्रांसलेशन किया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान ने एक तंजीम बनाई, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसके मेंबर अंग्रेज़ भी थे और इंडियन भी थे, ताकि जो मुसलमान हैं और ब्रिटिश हैं उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे रहें और मुसलमानों की तरक्की के असबाब बनते रहें। 1866 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम की तंजीम सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी। 1867 में उर्दू और हिंदी की कंट्रोवर्सी शुरू हुई। मतलब जो हिंदू थे वो उर्दू के ख़िलाफ़ थे। उर्दू को ऑफिशियल यानी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल था, जबकि हिंदू डिमांड कर रहे थे हिंदी को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए। और बनारस के अंदर जो है वो जो हिंदी है उसको बनारस में उर्दू की बजाय हिंदी जो है होनी चाहिए, ऐसा हिंदू डिमांड कर रहे थे। बनारस की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो चाह रहे थे कि हिंदी होनी चाहिए और उर्दू के ख़िलाफ़ थे हिंदू। उर्दू और हिंदी की जो कंट्रोवर्सी है, मतलब ये लड़ाई है मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान, तनाव और झगड़ा इस मुद्दे पे होता रहा। 1867 में ये कंट्रोवर्सी यानी झगड़ा हिंदू और मुस्लिम के दरमियान सामने आया। सर सैयद अहमद जर्नी टू लंदन विद हिज सन। अच्छा, लंदन गए थे सर सैयद अहमद खान अपने बेटे के साथ, और कौन से साल में वो गए थे? वो 1869 में, यानी जिस साल गांधी पैदा हुए उसी साल लंदन गए थे सर सैयद अहमद खान अपने बेटे के साथ। फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी फॉर द एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, एक सोसाइटी बनाई गई 1870 में, एक सोसाइटी बनाई गई जिस ताकि इंडियन मुस्लिम्स की जो तालीमी जो प्रोग्रेस है वो बढ़े। तहज़ीबुल अखलाक जो है सर सैयद अहमद खान ने का एक रिसाला था, उसकी पब्लिकेशन हुई 1870 के अंदर। तहज़ीबुल अखलाक सर सैयद अहमद खान ने उसकी पब्लिकेशन जो है शुरू की। तहज़ीबुल अखलाक कितने ही MCQs हैं, इम्तिहानात में आते हैं, उनमें पूछा जाता है कि तहज़ीबुल अखलाक जो है उसकी पब्लिकेशन कब स्टार्ट हुई। सर सैयद अहमद खान का एक रिसाला था तहज़ीबुल अखलाक, और 1870 में 1870 में शुरू हुई। फाउंडेशन ऑफ मोहम्मदन कॉलेज कमेटी कब कायम हुई। इस कमेटी ने बाद में जो है वो अलीगढ़ तहरीक और MU कॉलेज, MU स्कूल, MU कॉलेज, ये सब यहाँ पे इसने बनाए थे। सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश्ड MU स्कूल एट अलीगढ़। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में MU स्कूल बनाया था। सर सैयद अहमद खान ने MAO स्कूल एट अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान ने एस्टैब्लिश किया था, कायम किया था 1875 में। 1875 में MAO स्कूल अलीगढ़ में कायम हुआ था। लॉर्ड क्लिफ जो थे उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जो है इंडिया में अपॉइंट किया, वो 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर इंडिया में अपॉइंट हुआ। क्लीव, लॉर्ड क्लीव ने उसको अपॉइंट किया 1765 के अंदर। टीपू सुल्तान के हवाले से आपने बहुत सुना होगा किस तरह वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए।
ان کے انگریزوں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی، اور فورتھ وار جو تھی، چوتھی جنگ، اس میں وہ شہید ہوئے، لڑتے ہوئے، شیروں کی طرح لڑتے ہوئے، اور ان کی بہادری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ کس طرح وہ انگریز ہندوستان میں اپنے اقتدار کو بڑھا رہے تھے، اس کے راستے میں کھڑے ہوئے اور اس کو روکا، اور 4 جنگیں انگریزوں کے ساتھ لڑی۔ فورتھ وار 1799 جو ہے میں انہوں نے لڑی، جس میں وہ شہید ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان جو ہے اس کو فورتھ میسور وار میں شکست ہوئی اور ان کو شہید کیا گیا 1799۔ مگر وہ لڑتے ہوئے مرے، اور انہوں نے اپنی جان دی، اور انہوں نے اس سے پہلے بھی متعدد جنگیں انگریزوں کے ساتھ کی اور کبھی ہار نہیں مانی، اور اینڈ تک وہ لڑتے رہے۔ تھرڈ میسور وار کب لڑی گئی تھی؟ آپ دیکھیں اس کا جو دورانیہ ہے ٹیپو سلطان کا انگریزوں کے ساتھ جو جنگ کا ہے، اور لڑائی اور ٹکر لینے کا اور ان کا راستہ روکنے کا، وہ تقریباً 1 دہائی پہ محیط ہے۔ تھرڈ میسور وار جو ہے ان کی شہادت سے پہلے کی جو وار تھی، وہ 1790 اور 92 میں لڑی گئی، جبکہ 1799 جو ہے اس میں وہ شہید ہوئے۔ دوسری جنگ میسور جو ہے وہ لڑی گئی تھی 1780 میں اور 84 کے دوران۔ 1780 اور 84 کے دوران دوسری جنگ میسور جو ہے وہ لڑی گئی انگریزوں اور ٹیپو سلطان کے درمیان۔ 1767 اور 69 ان 2 سالوں میں، 1767 اور 69 یہ 3 سال بنتے ہیں، ان میں جنگ میسور فرسٹ واز فوٹ، اور اس کے بعد فورتھ جو ہے وار ہوئی تھی وہ 1799 میں لڑی گئی، جس میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ ٹیپو سلطان جو ہے بر صغیر میں بہادری کی علامت سمجھے جاتے تھے۔